اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ ہوا کہ تراویح کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت اہم مجلس ہے، بہت اونچی مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس کی قدر نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 267 آیت نمبر 267 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 267 سے لے کر یہ سورہ بقرہ کی آخر تک، اس میں اللہ تبارک و تعالی معاشی نظام کو بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو۔ انفقوا کا معنی خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائے۔ تم اپنے کمائی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسلام میں اسلام کا جو فائنینشلی سسٹم ہے، جو اسلام کا معاشی نظام ہے، وہ اتنا پیارا ہے کہ اس کی وجہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ سماج کے اندر برابری رہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو سماج میں کمی بیشی نہیں ہوگی اور سماج کے اندر جو ایک بیلنس رہے گا۔ آج دیکھیں جگہ جگہ جو قتل ہو رہے ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سماج میں بیلنس نہیں ہے۔ معاشی اعتبار سے، فائنینشلی اعتبار سے بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سب حادثے ہو رہے ہیں۔ اصل اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ہی ایسا کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص کماتا ہے اور محنت کرتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، وہیں ایک اور شخص ہے جو سیم وہی کما رہا ہے، محنت کر رہا، لیکن اس کی غریبی ختم نہیں ہوتی، فاقہ اس کا ختم نہیں ہوتا، کیونکہ معاشی نظام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے وہ نظام نہیں ہے۔ اس نظام میں غلطی ہو رہی ہے عمل کرنے میں، جس کی وجہ سے آج مالی اعتبار سے حالت اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے، ابھی ایک صاحب اپنے بیٹے کی شادی میں کروڑوں کے روپے خرچ کیے۔ شادی بھی نہیں، شادی سے پہلے کا پری ویڈنگ سیشن کیا بول رہے ہیں اسے، ابھی شادی بھی ہوئی نہیں ہے، شادی سے پہلے ہی کروڑوں کے روپے اس نے خرچ کیے۔ اور ہندوستان میں جتنے بھی ناچنے گانے والے ہیں سب کو اس نے بلائے، اور یہاں تک میں نے سنا کہ امریکہ سے کسی گانے والے کو اس نے بلایا، جس کے اوپر صرف ایک گانا گانے پر 70 یا 75 کروڑ روپے اسے دیے، یا 60 کروڑ 50، خیر جو بھی ہے، کروڑ، اتنے کروڑ صرف ایک گانا گانے پر۔
ہزاروں کروڑ روپیے صرف اس فنکشن کے لیے اس نے خرچ کر دیے. حالانکہ جہاں پر اس کا یہ فنکشن ہوا، جہاں پر اس کا یہ گھر ہے، وہاں سے 1-8 کلومیٹر دور آپ چلے جائیں سمندری علاقے میں، آپ کو ہزاروں گھر ایسے ملیں گے جن کے چھت بھی نصیب نہیں ہے جن کو. وہیں پر جھوپڑ پٹی ہے 1-8 کلومیٹر کے بعد. ان جھوپڑ پٹیوں میں بہت سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو روزانہ کما رہے ہیں، لیکن ان کی کمائی ان کے گھر کے لیے کافی نہیں ہو رہی. بہت سے بے روزگار بھی آپ کو ملیں گے. ان گھروں میں بہت سی جوان بچیاں آپ کو ایسی ملیں گی جو صرف شادی کا خرچہ نہیں ہے، جہیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بغیر شادی کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ جو سماج کے اندر بیلنس ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر حکم فرما رہے ہیں. اور یہ بیلنس کب ہوگا؟ جب اللہ کے اس نظام پر عمل کریں گے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جب تک کمانے والے اپنے کمائی کا 2.5% سماج کے غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ نہیں کریں گے، سماج کے اندر سے غریبی ختم نہیں ہوگی. سماج کے اندر سے غریبی ختم نہیں ہوگی. 2.5% اپنے کمائی کا، اگر وہ تجارت کر رہے ہیں، اگر وہ کھیتی کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے. اگر وہ فروٹ کا ان کا بزنس ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے. اگر سبزی کا ان کا بزنس ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ ایسا پیارا ہے کہ اس پر اگر عمل کریں تو ایک غریب سے غریب انسان بھی محنت کر کے کچھ ہی دنوں میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ایسا پیارا نظام ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج کل جو ہمارے یہاں کا نظام ہے یہ اتنا خطرناک ہے، غریب تو اور غریب ہوتا جا رہا ہے. غریب تو اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے. ایسا نظام چل پڑا ہے. خوش ہیں لوگ اس پر. معاشی نظام کو، فائنینشلی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تاکہ کیا ہو، فائنینشلی مسلمان جو ہیں وہ مضبوط ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سود کو، ہم فائنینشلی مضبوط ہونے کے واسطے سود کا کاروبار کر رہی ہیں. تو بتاؤ اللہ کے نظام کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اور یہ طے شدہ بات ہے، جو اللہ نے جو نظام بنایا اس کے خلاف کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اللہ نے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے سود کو حرام کر، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا. سود حرام تھا، اب یہاں سود پہ سود ہے، پھر کیا ہوگی حالت؟ ایک سود ایسا ہے، انسان قرض لیتا سود پر، پھر اس کے اوپر سود، وہ سود پر پھر سود. بس سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کرونا کے زمانے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت پریشان تھے. ان سے پوچھنے پر وہ بتائے کہ حضرت اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک صاحب کے پاس 20,000 روپے قرض لیا تھا بڈی پو، سود پر. 20,000 روپے میں سود پر ایک آدمی کے پاس لیا تھا، اور میں کولی مزدوری کرنے والا. اب لاک ڈاؤن میں بہرحال جیسے تیسے کر کے ہر مہینہ 2,000 روپے میں چکا رہا ہوں. 1 سال ہو گئے، 12 مہینے ہو گئے. کتنے روپے لیا تھا؟ کتنا؟ 20,000. 1 سال سے دے رہا ہے تو کتنا دیا؟
24,000 کہہ رہا حضرت 1 سال سے میں بن رہا ہوں لیکن اصل 20,000 ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کائے کو لیے 20,000 سود پر کائے کو لیے، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے گھر والے ہیں نا، ہمارے بیگم، انہوں ایک دن کیا بولے، بچوں کا برتھ ڈے آ رہا ہے، دیکھو ہمارے بھانا سب کیسا ان کے بچوں کو خرچ کرتی، ان کے برتھ ڈے کیسا دھوم دھام سے مناتی، تمہیں بھی ہی نا 1 سال بھی ہمارے بچوں کا برتھ ڈے نہیں کرے دھوم دھام سے، اس بار کیا تو بھی ہو جان دے، دھوم دھام سے کریں گے، ڈی جے رکھیں گے، پورا گھر ڈیکوریٹ کریں گے، سجائیں گے، لائٹنگ لائیں گے اور بریانی پکائیں گے، میں میرے بھانوں کو، بھونیاں کو، سب کو، بہنویاں کو سب کو دعوت دیتی ہوں، اچھا بریانی پکا کو سب کو کھلائیں گے، پورا اہتمام کے ساتھ اس بار برتھ ڈے کریں گے۔ کئی کو ان کو بھی معلوم ہونا ہم کسی سے، ہم بھی کچھ ہیں، ہمیں بھی بچوں کے اوپر بہت میا ہے، ہمیں بھی دل کھول کو خرچ کر رہی، دیکھو صرف دکھاوے کے واسطے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب بیوی کے طرف سے یہ تقاضا تھا، حالانکہ یہ تقاضا بالکل جائز نہیں ہے، برتھ ڈے تو حرام، بالکل جائز ہی نہیں ہے، وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ پیارے نبی کا نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور تھا، کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں ایک جو سود پر قرض دیتا ہے اس کے پاس جا کر 20,000 روپے لیا، وہ 20,000 روپے ایک رات میں اڑ گئے، لیکن 1 سال سے ہر مہینہ 2,000 پھیڑ رہا ہوں، اب تک 24,000 میں ادا کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ 20,000 جوں کا توں باقی ہے۔ اب بتاؤ، انسان محنت سے کما رہا ہے لیکن اپنے محنت کی کمائی وہ سود ادا کرنے میں لگا رہا ہے، تو پھر اس کی غریبی کیسے ختم ہوگی؟ وہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوگا؟ سود ہے نا، یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، مالی حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے سود کی وجہ سے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ عیب ہی ختم ہو گیا، سنگے کو بڑے فخر سے جاتی، حالانکہ پورا نظام وہ سود ہے، وہ حرام ہے، وہ شادیوں کے لیے آج کل دعوتوں کے لیے سود پر قرضہ لے رہے ہیں، بہت سے لوگ شادیوں کے لیے سود پر قرضہ لے رہے ہیں، سادگی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جتنی طاقت اتنا کریں گے، سادگی کے ساتھ گھر کے پاس کر لیں گے، کون بھی غریب سے غریب تیار نہیں ہے آج کرنے کو، وہ بڈی پو لینا، نہیں تو سنگے کو بھیجنا جو روکو وہاں سے جو ہے سود پو لینا، دھوم دھام سے کرنا۔ دعوتوں کے لیے، شادیوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، خالی کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، جو صرف دکھاوے کے لیے سود پر قرض لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی عقل خراب ہے، ان کا دماغی توازن خراب ہے، ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے ان کو۔ رتی بھی عقل ہوگی نا تو انسان دکھاوے کے لیے سود لے گا، انسان تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ اپنے محنت کی کمائی کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے خرچ کرے گا، وہ حلال جگہوں میں خرچ کرنے کی کوشش کرے گا، فضول خرچیوں میں نہیں اڑائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، سود سے کبھی بھی انسان کا بھلا نہیں ہوتا۔ جس قوم کے اندر سود ہوتا نا، وہ قوم کے اندر کبھی بھی غریبی ختم نہیں ہوگی، یاد رکھیں، غریبی ختم نہیں ہوگی۔ سود کچھ دنوں کے لیے آپ کو ایسا لگے گا
کیا وہاں خاص گھر بنا لیا، گاڑی لے لیا، نوکر چاکر لے لیا، باڈی کیا زبردست، یہ تھوڑے دنوں کی چمک دمک، دا اینڈ اس کا جو ہے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہے وہ، کوئی بھی ہو۔ آپ کو میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں، کیا پتہ کل سے آپ لوگ بھی اور کم ہو جاؤ، بہت زیادہ وقت لے رہی ہوں بول کر۔ سود سے جو ہے وہ بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انل امبانی کو تو آپ جانتے ہوں گے، مکیش امبانی کا بھائی، معلوم ہے نہیں بھائی، نام سنے کہ نہیں سنے؟ جب ان کے ابا کی وراثت تقسیم ہوئی تو سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ انل امبانی کے حصے میں آیا، مکیش امبانی سے زیادہ انل امبانی کو ملا۔ سمجھو اگر مکیش امبانی کو 40,000 کروڑ روپے ملے تو انل امبانی کو 45,000 کروڑ روپے ملے۔ ایک وقت تھا پورے ہندوستان میں نمبر 1 پر تھا وہ، اس کی کمپنی، اس کا بزنس، سب شیئر مارکیٹ پہ وہ چھایا ہوا تھا، ہر طرف اس کا نام تھا۔ لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ اس کا جو اپنا گھر ہے وہ بھی کورٹ کے قبضے میں ہے، جس گھر میں وہ رہ رہا ہے، انل امبانی جس گھر میں رہ رہا ہے اس کا اپنا گھر بھی کورٹ کے قبضے میں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہ آرڈر آ گیا تھا، وہ جو قسط بینک کو ادا کرنا ہے 500 کروڑ کا قسط ادا نہیں کر سک رہا تھا، تو جس کی وجہ سے آرڈر آ گیا تھا کہ انہیں پکڑ کے جیل میں لے جاؤ۔ لیکن عین وقت پہ اس کا جو بھائی ہے مکیش امبانی، اس نے وہ قسط ادا کیا تو یہ جیل جانے سے بچا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت جب پورے ہندوستان میں نمبر 1 تھا، لیکن آج یہ حالت ہے کہ اس کے کمپنی کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ یہ نوبت آ گئی اس کی، کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ پورا کاروبار وہ سود پر تھا، وہ صرف اور صرف سود کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے معاشرے کے اندر سے سب سے پہلے سود کو ختم فرما دیے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال، پاکیزہ، طیب روزی نصیب فرمائے، ہر قسم کے حرام کمائی سے، حرام روزی سے اللہ میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔